اب آپ کو میری طرف سے بہت مزے کے ولاگز ملیں گے. ولاگز ایسے کہ کچھ لوگوں کو تو بہت زیادہ خوشی ہوگی، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کو بہت زیادہ درد ہوگا، کیونکہ میں نے اب چور نواز شریف پر تنقید کرنی شروع کی ہوئی ہے. ویسے تو ہم ایک دو ولاگ کڑکانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ چور نواز شریف یا نون لیگ پر تنقید کرنے سے پٹواریوں سے زیادہ تکلیف کہیں اور ہو رہا ہے، تنقید نون لیگ یا نواز شریف پر ہوتا ہے، درد کسی اور کو ہوتا ہے، تو پھر ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ کیوں نہ اسی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا جائے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب آپ کو بڑے مزے کے ولاگز ملیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ صرف چور بھی نہیں ہے، یہ انتہائی تعصب پرست بندہ ہے، اور اس کا ایک زندہ تعصب ابھی بتاتا ہوں. کل رات کو، دن کو زیادہ فارغ نہیں ہوتے تو رات کو میں نے ایک خبر دیکھی کہ پنجاب کے لیے میاں شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے 14 روپے فی یونٹ الیکٹریسٹی کی قیمت کم کرنے کی. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ حالانکہ نواز شریف صاحب نے تو یہ کہا کہ یہ اعلان مریم نواز کر رہی ہے. ویسے بہت زیادہ تضادات ہے. اگر مریم نواز بھی ہے، چلو لیٹ سپوز، تو مریم نواز نے خود کیوں نہیں کیا بھائی؟ تو کس قید کی مولی ہے کہ فرنٹ پر آیا ہوا ہے اور اعلانات کر رہے ہو؟ حکومتی اعلانات آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. ایک تو یہ بھی آپ قانون توڑ رہے ہیں. دوسری بات، تو نواز شریف نے مریم کا نام لیا اور میں شہباز شریف کا نام لے رہا ہوں، یہ کیوں؟ جی بھائی، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بجلی ہوتی ہے وفاق کے ساتھ ہو. بجلی پر اگر کوئی ریلیف دینا ہوتا ہے تو وہ وفاق نے دینا ہوتا ہے، اور وفاق پورے پاکستان کو کنٹرول کرتا ہے، پورے پاکستان پر ان کی نظر ہوتی ہے، پورے پاکستان میں ایکول بیسس پر اس نے ریلیف دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن صرف پنجاب کیوں؟ یہ میرا بڑا سوال ہے. یہ تو انتہائی تعصب کیا گیا. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ تو ایک پاکستان نہ ہوا، 2 پاکستان ہوئے. پھر دوسری بات، بجلی خیبر پختونخوا میں پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پروڈکشن یہاں سے ہے، یہاں سے سپلائی ہوتی ہے پنجاب، ریلیف پنجاب کو. دوسری طرف گیس بھی خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے بڑے لائنز گئے ہوئے ہیں پنجاب کو، اس میں بھی ریلیف وہاں کے لوگوں کو ملتا ہے. تو یہ یقیناً ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور ہمیں منظور نہیں ہے. اس پر آواز بھی اٹھانی چاہیے کہ یہ صرف یہ تو ایک پاکستان نہ ہوا، 2 پاکستان ہوئے، یہ تو پھر قومیت ہوئی. اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو آج نواز شریف پر تنقید کرنے سے میرے ولاگ کی وجہ سے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ تم مجھے فوراً قومیت کے نام پر حدیث کمنٹ کر دیتے ہو کہ قومیت کا نام کوئی لے تو اس کا یہ قلم کر دے اور وہ قلم کر دے. یہاں پر بھی کمنٹ کر دو نا. یہاں کون سا اسلام کا کام ہو رہا ہے؟ یہ کوئی قومیت نہیں ہے، یہ بھی تو ہے، یہ تو تعصب ہے، ڈویژن ہے کلیئر، کہ ایک چیز وفاق کے ساتھ ہے، ایک کو ریلیف دے رہا ہے، ایک کو نہیں دے رہا، ٹھیک ہے. یہ بات ہو گئی. اور ساتھ ساتھ جن لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے میرے ولاگ پر پٹواریوں سے پہلے یہ نواز شریف کی دفاع کرنے پہنچ جاتے ہیں، ان سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا، کیا تمہارا لیڈر نواز شریف ہے؟ کیا تمہارا اپنا کوئی لیڈر نہیں ہے؟ کیا تمہارا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے؟ کیا تمہارے اپنی کوئی پارٹی نہیں ہے جو تم نواز شریف کی دفاع کرنے پہنچ جاتے ہو؟ تمہیں ذرہ بھی شرم نہیں آتی؟ تم میں حیا نہیں ہے؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. اور دوسری طرف آپ کی توجہ دلا دوں کہ کیا نواز شریف چور نہیں ہے؟ چور تو ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ہے. مریم کا پاپا چور ہے، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے. لیکن چھوڑو اس بات کو، یہ معمولی سی باتیں ہیں. کیا یہ نواز شریف ناموس رسالت پر جو 2018 تک ان کی گورنمنٹ تھی، یہ حملہ آور نہیں تھا؟ چھوڑو اس بات کو بھی، اس سے تو ہم نے ناک میں چھنے چبوا دیے تھے. ان کے حافظ حمداللہ صاحب نے پکڑ لیا تھا ان کی یہ واردات کو، اور ابھی بھی ٹویٹر پر میں نے ولاگ کیا ہوا ہے، ٹویٹر پر پینڈ ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں کل کی بات بتا رہا ہوں. کیا اسی حکومت نے، اس وقت حکومت نواز شریف کی ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، اسی حکومت نے مدارس کے خلاف قانون سازی نہیں کی؟ ابھی آپ بولیں گے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ قائد ملت اسلامیہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک کنونشن مردان میں کیا کسان کنونشن کے نام سے، اور ایک کنونشن پشاور میں تاجر کنونشن کے نام سے کیا. اس میں قائد ملت اسلامیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حکومت نے مدارس کے خلاف قانون سازی کی. کس بنیاد پر فرمایا؟ اس لیے ہی تو فرمایا ہے کہ انہوں نے قانون سازی کی ہے. جو مولانا صاحب بار بار ان کو وان کر رہے ہیں، ان کو نوٹس دے رہے ہیں کہ بھائی سنجیدہ لیں ورنہ پچھتا ہوگے بہت ہو، انہوں نے قانون سازی بھی کی ہوئی ہے. یہ ان کے ارادے بھی بڑے خطرناک ہے. اور کیا اس وقت بذریعہ سپریم کورٹ یہی نون لیگ قاف، وہ جو لکھتے ہیں نا، جن لوگوں کو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر جنازے کے دفنایا تھا، ان لوگوں کو میں قاف استعمال کرتا ہوں. کیا قاف نوازی اس نواز شریف چور نے نہیں کی؟ نہیں کر رہا اس وقت سپریم کورٹ کے ذریعے کر رہا ہے. اور پھر کیا اسی نواز شریف نے ان قاف سے شروع ہونے والے لوگوں
کو بائی نہیں کہا تھا؟ بھائی اتنا دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے نواز شریف، ان کے دفاع کرنے کے لیے فوراً مت پہنچا کرے، ورنہ ہم بہت اچھی طرح سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا جانتے ہیں۔ ہمیں یہ مت بولو کہ مولانا صاحب کا احترام کا رشتہ ہے ان کے ساتھ، مولانا صاحب کا تو فلانا۔ بھائی مولانا صاحب کا کوئی اتحاد نہیں ہے، جب اتحاد تھا تو ہم نے بھی کچھ چیزیں مصلحتوں کی نظر کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ہم کر لیتے ہیں۔ اور پھر بار میں کہہ چکا ہوں کہ جو ہماری اساس ہے، ختم نبوت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس پر تو کمپرومائز باپ کے ساتھ بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ لیکن ان کی چوری چکاری ہم پھر نظر انداز کر لیتے ہیں، باقی تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ انٹرنیشنل چور ہے۔ تو لہٰذا میں بڑے عاجزانہ اپیل کر رہا ہوں کہ نواز شریف کی دفاع مت کرو ورنہ منہ کی کانی پڑے گی انشاءاللہ۔ ہم نے پہلا جو ہمارا مشن تھا وہ بھی ہم نے چھوڑا نہیں ہے، ہم اس مشن پر بھی عمل پیرا ہیں، ہم یہ مشن بھی لے کر چلیں گے۔ لیکن اس وقت سیز فائر ہے، تو پھر جب سیز فائر ہو نا، پھر جس طرح نواز شریف پر تنقید کرنے سے آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، تو جب تک ہم نہ بولے تو ہمارے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھتا ہے۔ ہم بولتے رہتے ہیں، ہم بغیر بولے بیٹھ نہیں سکتے۔ مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔